أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سننے والے اللہ کی توفیق سے خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اسم الذات کے متعلق ہے، اور ہم آج انشاءاللہ تعالی اپنے اس موضوع میں اسم الذات کو پڑھنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسم الذات میرے سامنے ہے، کیونکہ بہت سے دوست احباب یہ فرمائش کرتے تھے کہ پریکٹیکل طریقہ ہمیں سمجھا دیں کہ اسم الذات کو کیسے ادا کرنا ہے، کس لفظ پہ نظر رکھنی ہے اور سانسوں کے ساتھ ادا کرنا ہے، یا جو بھی اس کا پروسیجر ہے وہ بتائیں۔ تو آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی تمام جو طریقہ کار ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ بہت سے دوست احباب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جیسے کہ جس طریقے سے ان کو ملتے ہیں، یعنی اپنے پیر و مرشد سے وہ ادا کرتے ہیں، اور وہ ان کو اسم الذات سمجھتے ہیں، یا کچھ لوگ قرآنی آیات کا ورد کرتے ہیں وہ اس کو اسم الذات سمجھتے ہیں۔ خیر، ان کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے، بہت بابرکت ہیں وہ آیات، اور صفاتی نام بھی بہت تاثیر ہے ان کی۔ تو لیکن جو اسم الذات ہے حقیقی معنوں میں، تو وہ یہ آپ کے سامنے ہے، جو سامنے آپ کے پڑا ہے۔ دیکھیں، اس اسم الذات کی خاطر بابا فرید نے 30 سال چلا کیا، 30 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے اسم الذات کی نعمت سے برہمند فرمائیں۔ پھر ان کو ملا۔ تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ پاک کی آپ تعلیمات کا مطالعہ کریں تو آپ نے تقریباً ہزاروں دفعہ اسم الذات کی شان بیان کی ہے، اس کی شرح بیان کی ہے، اور اس کی تاثیر بیان کی۔ دیکھیں، جہاں پہ باقی جو اذکار ہیں یا باقی جو ذکر ہیں جہاں پہ ان کی انتہا ہوتی ہے، تو اسم الذات کے لفظ الف کی وہاں ابتدا ہوتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہم روزانہ تصوف اور صوفیزم پہ ایک ویڈیو لے کے آتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اکثر آپ نے میری زبانی اسم الذات کا تذکرہ سنا ہوگا۔ آج آپ کے سامنے ہے، اور آپ کو سامنے جو اسم الذات، اس کو لانے کا مقصد یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں، اس کی زیارت کریں، یہ اسم الذات ہے۔ دوسرا، حضرت سخی سلطان باہو پاک یہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل وہ ہے جو طالب کو تختی پہ لکھی ہوئی اسم الذات عطا فرمائے، جس طرح یہ تختی پہ لکھی ہوئی اسم الذات ہمیں اپنے مرشد کامل سے ملی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد ایسے ہی بس اللہ کا ذکر اس کو نہ دے بلکہ لکھ کے دے، تاکہ لکھنے کا، اب لکھنے میں بڑا راز و رموز ہے، پہلے اس بات کو سمجھیے گا۔ لکھنے میں یہ راز و رموز ہے کہ یہ آپ کو ریڈ کلر دیکھ رہے ہیں، اس میں گولڈن کلر کا شاید آپ بلیک نظر آ رہا ہو کیونکہ اندھیرا ہے، تو یہ ریڈ ہے، اور یہ جو لفظ ہیں، ورڈ ہیں، یہ گولڈن کلر کے ہیں۔ جب طالب اس کا مطالعہ کرتا ہے یا اس کا تصور کرتا ہے، تو ایستا ایستا یہ جو ریڈ کلر ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں جیسے یہ مٹتا ہے تو طالب کی قلب اور روح پہ اس کی ساری تاثیر اور اس کا جو نقشہ ہے وہ اس کے قلب پر اور اس کے روح پر چھا جاتا ہے۔ باقی سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ باقی جو ذکر ہیں کچھ کا تعلق ظاہر سے ہے، کچھ کا قلب سے ہے، لیکن اس اسم الذات کا جو تعلق ہے وہ عالم لاہوت سے ہے، یعنی عالم امر سے ہے، یعنی روح سے ہے۔ خیر، انشاءاللہ تعالی اس کے فضائل یا جو اس کی قوت ہے یا وہ جو سب طریقہ کار ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں گے، کیونکہ آج ہمارا مقصد سمجھانا ہے، طریقہ کار ہے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ طالب کی جو نظر ہے وہ اس لام جو ہے نا، الف لام پھر لام، یہاں پہ ہو، یعنی جب وہ اس کو پڑھنا ہے یہاں پہ نظر رکھنی ہے، اور دل سے یہ ادا کرنا ہے کہ اللہ ہو۔ جب اندر سانس جائے طالب کی نظر یہیں پہ رہے اور پڑھے اللہ ہو، یعنی ادھر بھی نہیں دیکھنا، سامنے یہاں پہ نظر رکھ کے طالب ادا کرے اللہ ہو۔ جب اندر سانس جائے پڑھے اللہ ہو، اور جب باہر سانس نکلے تو پڑھے ہو، اللہ ہو۔ اب میں تو زبان سے آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ زبانی ذکر نہیں کرنا۔ اگر زبان سے آپ کریں گے تو پھر یہ اسم الذات نہیں رہے گا، اس کی تاثیر بدل جائے گی۔ اب دیکھیں، میں سانسوں کے ساتھ کرتا ہوں، آپ میرے سانس کو محسوس کیجئے گا۔ اب دیکھیں کہ میں نے سانسوں میں ادا کیا ہے اللہ ہو۔ جب میرا اندر سانس گیا ہے تو میں نے پڑھا ہے اللہ ہو، اور جب باہر سانس نکلا ہے تو میں نے پڑھا ہے ہو۔ اسی ترتیب سے صبح اور شام آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، نظر کہاں پہ رہے؟ یہاں پہ، اللہ ہو اور ہو۔ جب آپ اس طریقے سے ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر ایک نور بننا شروع ہو جائے گا، اور ایسا نور بنے گا کہ آپ کا نفس مردہ اور قلب کا تصفیہ ہو جائے گا، اور اندر جتنے بت ہیں وہ سب ٹوٹ جائیں گے، اور انسان ایک یقین جانے کہ بظاہر تو وہ ایک انسان ہوگا، لیکن اندر کی جو اس کی دنیا ہے وہ عالم لاہوت میں ہوگی، وہ عالم لاہوت میں ہوگی، اور انسان کی جو صفات ہیں، انسان کی جو حرکات ہیں،
وہ فرشتوں کی طرح ہو جاتی ہیں جب انسان اس اسم اللہ ذات کا عامل اور کامل ہو جاتا ہے۔ تو طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں۔ دیکھیں میں ایک عرصہ سے کچھ منتھ ہو گئے ہیں کہ میں نے سوچا تھا تاکہ آپ کی خدمت یہ کرتا رہوں، اسی طرح کی تعلیم پھیلاتا رہوں سلطان صاحب اور دیگر اولیاء کرام کی۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ میں کوئی پیر نہیں ہوں اور نہ کوئی اپنی دکان چمکانے آیا ہوں۔ تو دوسرا جو طریقہ سمجھایا ہے، یہ آپ تب بھی اسم اللہ ذات کا ذکر کریں گے جب آپ وہ سلسلہ قادری سروری قادری میں بیعت ہوں گے اور مرشد کامل آپ کو یہ ذکر عطا کریں گے، کیونکہ میں تو مرشد ہوں نہیں۔ تو لیکن یہ جو اسم اللہ ذات کا سلسلہ ہے اور جو حضرت سخی سلطان باہو کا فیض ہے، وہ تا قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی خواہش مند ہے اور اپنے نفس کا تزکیہ کروانا چاہتا ہے اور قلب کا تصفیہ کروانا چاہتا ہے، تو آج بھی سلطان العارفین کے جانشین حضور سخی سلطان محمد علی صاحب کا فیض جاری اور ساری ہے۔ تو ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور بیعت ہو سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بیعت کے بعد یہ آپ کو اسم اللہ ذات عطا کیا جائے گا، جس کے بعد انشاءاللہ آپ کے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ ہمارا آج کا موضوع اختتام کو پہنچتا ہے، انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔